لیکن اگر آپ ہمارا دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے بیہیو کیا ہے مطلب پاکستان میں، تو پچھلے 2 سالوں میں اگر آپ جنرل سی پی آئی جو ہماری جو ہے وہ تقریباً 9.3% سے نیچے ہوتے ہوتے 8.4 پہ ہے اس وقت، اور اس میں فوڈ انفلیشن جو ہے جولائی 20 کے بیچ میں اربن ایریاز میں 15% تھی، رورل ایریاز میں 17.8% تھی، وہ اب اربن ایریاز میں 10% ہے، 15 سے 10 پہ آئی ہے، اور رورل ایریاز میں وہ 17 سے 9.1 پہ آئی۔ تو فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں کم ہوئی ہے ورسز 1 سال پہلے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 1 سے 1.25 سال پہلے۔ انٹرنیشنل پرائسز کو اگر آپ دیکھیں تو شوگر جو ہے وہ 2018 میں $240 پر ٹن تھی، آج $430 پر ٹن، تو کچھ تقریباً 80% کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ قریبی دیکھ لیں کہ مطلب اگست 2020 1 سال پہلے $290 پر ٹن تھی، آج $430 پر ٹن، تو اس میں بھی کوئی 48% کا جو ہے وہ فرق ہے۔ پام آئل یہی اگر آپ نمبرز دیکھ لیں، 1 سال پہلے $760 پر میٹرک ٹن تھا، آج $1136، تو تقریباً آپ دیکھیں کہ 50% کا فرق ہے۔ کروڈ آئل میں بھی اسی طریقے سے 58% کا فرق ہے۔ لیکن اگر ہم نے کیا کیا، اگر آپ 1 سال پہلے کی جو شوگر پرائسز ہیں اس میں 11 سے 12% کا فرق ہے، جو میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا 50% کا، اور کوکنگ آئل کے بیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 50-60% کا فرق جو ہے 50% کا فرق ہے، اور ہم نے اس کو 33% پہ رکھا۔ اور اس میں گڈ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے، اور کوئی تقریباً 45 سے 50 روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے، یہ جو پرائس ہیں، اور یہ حکومت اپنی جیب سے پیسے کرے گی۔ ویٹ کے اوپر بھی کوئی تقریباً 13.5% جو ہے ہماری گروتھ ہوئی ہے، اور اتنے ہی میرے خیال میں انٹرنیشنل پرائسز بھی کوئی 15% اوپر گئی، نہیں 32%، تو ہم 13-13.5 پر۔ لیکن اس میں بھی جو آج جو ڈیسیژن ہوا تھا پچھلے ہفتے میں ابھی امپلیمنٹ ہو گیا کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ کوئی 2040 روپے ہے ویٹ کی، اور وہ جو ہے 20 اس کے کلو کے اس میں، اور ہم اس کو دے رہے ہیں 1950 پہ آج لے کے آ رہے ہیں۔ آج وہ مارکیٹ ریلیزز ہوں گی 1950 روپے، تو اس میں فرق آئے گا۔ اب پیٹرول کے اوپر بھی پچھلے دنوں کافی وہ بات ہوئی، ہنگامہ ہوا کہ جی یہ کیا کریں۔ میں آپ کو پیٹرول پرائسز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت 123 روپے پہ لیٹر پہ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان جو ہے ادھر 250 روپے فی لیٹر ہے، اور بنگلہ دیش وغیرہ میں 198، کسی میں 186، 30-40% ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم سستے ہیں۔ تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے 5 روپے بڑھا دی، 1 روپیہ انہوں نے کہا تھا اوگرا نے 5 روپے، تو کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کو اوگرا نے کہا کہ 10 روپے 77 پیسے ڈیزل پہ بڑھا دیں، ہم نے اس کو بھی 5 روپے اس لیے کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے، اس کے کیسکیڈنگ افیکٹ ہیں، اس کے ٹرانسپورٹیشن پہ باقی چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پیٹرول پرائسز اتنی بڑی 50% وغیرہ جو پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے 13-14% ہی صرف بڑھائی ہے، باقی اپنی جتنی سبسڈی تھی ہمارے پاس، جس کو پیٹرولیم لیوی آپ کہتے ہیں، وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو، کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت ویسے مہنگائی ہے، تو اگر آپ پیٹرول کی پرائسز بھی اس طرح پاس تھرو کرتے رہیں گے
تو اس وقت میرا جو ہدف ہے بجٹ میں وہ 600 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی کا، اور میرے پاس ابھی تک پیسے کچھ نہیں ہیں. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم نے کہا نہیں، عوام کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے جو بات کری تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ حکومت کر کیا رہی ہے اس کے اوپر؟ حکومت یہ ہے کہ پالیسی جس میں نے آپ کو بتا دی کہ آٹے کے اوپر ہم نے 1950 پہ لے کے چلے گئے، گھی پہ 50 روپے کی ہم آپ کو وہ دے گئے سبسڈی. چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دیے ہیں 89 روپیز 75 پیسے پر کلو ہوگی، یا تقریباً مطلب 90 سمجھے. اور اس پہ جو ہمیں کاسٹ آ رہی ہے کیونکہ ہم ان کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ حکومت خود اٹھائے گی، وہ سبسڈی اٹھائے گی. تو آپ کو 90 روپے پہ چینی ملے گی. پھر جو بڑا ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسڈی دیں گے اپنے غریب عوام کو، ڈائریکٹ اب سبسڈی دیں گے. جس طرح احساس پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اسی طرح اب ہم آٹے پہ دیں گے، چینی پہ دیں گے، گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے. یہ 12.5 ملین ہاؤس ہولڈز کو دیں گے، جو تقریباً 40 سے 42% پاپولیشن ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نچلے طبقے میں پر ہاؤس ہولڈ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی لحاظ سے 40 سے 42% لوگوں کو ہم کیش سبسڈی دیں گے. یہ ہماری ڈائریکٹ انٹرونشن ہے. اور احساس کے تھرو ہم لوگ ظاہر ہے وہ پناہ گاہ بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹولی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے، اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں بڑے سائنٹیفک طریقے سے کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، مڈل مین کہاں پیسے بنا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ تو 400 300% بن رہا ہے. وہاں مڈل مین جو ہے وہ بنا رہے پیسے. ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس پہ. ظاہر ہے کہ مطلب 300%، 250%، 400% تو ایکسیپٹیبل نہیں، لیکن اس کا ایک وہ طریقہ ہے، مطلب ہم پروسیس کر رہے ہیں، وہ اب کر رہے ہیں. اسٹریٹجک ہم ریزروز کریٹ کر رہے ہیں. ویٹ وغیرہ کے تو میں نے کہے تھے، لیکن اب دالوں کے بھی ہم کر رہے ہیں. دالوں کے کریں گے ہم، پیاز کا کریں گے. جو چیز ہم جس کے اسٹریٹجک ریزرو کر سکتے ہیں، جو عام چیزیں ہیں، یہ کوئی 20 چیزوں کے ہم نہیں کریں گے. ہم چند چیزوں کے کریں گے جو کہ عام یوز ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لیے. پھر ہم نے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرغیوں میں ادھر کارٹلائزیشن سیمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ، اس کو سیمنٹ وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ گھی پہ کارٹلائزیشن پتہ چلا. تو ہم کمپٹیشن کمیشن کو کہا، ہم نے کہا اس پہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں. اور پھر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ پہلے ہماری ہوتی تھی، ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھیں، میجسٹریٹس ہوتے تھے، مشرف کے وقت میں ان کو ہٹا دیا گیا. اب ہم واپس ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جو نیچے اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ہر منمانی سے لوگ جو ہیں وہ قیمتیں لے رہے تھے. وہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ انفورس کرنے کا. اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے کم از کم ہمارے یہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اس چیز میں بہت ہی وہ ورڈ رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم میڈیم اور لانگ ٹرم کے بھی آپ پلان بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں کم از کم یہ پھر سے یہ کرائسس نہیں آنے چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. آپ انکم لیولز بڑھیں گے، انکم لیول جو ہیں آپ کا جو جس طرح جی ڈی پی گروتھ ہوگی، انکم لیول بڑھیں گے، ٹرکل ڈاؤن ہوگا. لیکن ہم وہاں نہیں رک رہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مہینے کے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا. اس سے ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایک قسم سے جو ہے بوسٹ مل جائے گا، کہ انٹرسٹ فری لونز ملیں گے، کاروبار کے لیے ملیں گے، ایگریکلچر کے لیے ملیں گے، گھروں کے لیے ملیں گے، اور صحت کارڈ ملے گا، اور ٹیکنیکل ٹریننگ ملے گی. ایک تو ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھانی ہے، بیکاز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، انکمز نہیں بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے یہ پرابلم. دوسری چیز ہے ہم نے انکریز کرنی ہے پروڈکشن. ہم یہ جو چیزیں جو ویٹ وغیرہ جو آپ کی کیوں امپورٹ کر رہے ہیں بھائی؟
ہم کسی زمانے کو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے یہ چیزیں، اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ دالیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کا پروڈکشن جب آپ بڑھائیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا لوکل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ پھر ہم نے جو بیچ میں، جس طرح میں نے کہا کہ بیچ میں مڈل مین نکالنے کے لیے آپ کو کولڈ سٹوریجز چاہیے، آپ کو کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ چاہیے، آپ کو ایگری مالز چاہیے، تاکہ جو آپ کا فارمر ہے اور آپ کا جو یوزر ہے وہ مل جائیں ایک ہی جگہ آ کے۔ وہ وہیں اب دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی ایگری مالز ہوتی ہیں، وہاں جو ہے وہ جو پرائس ڈفرنٹ ہوتی ہے، عام جگہوں پہ ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کریٹ کرنی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ان دی میڈیم ٹو لانگ رن یہ ہے، یہ ہمارے جس طرح ساری دنیا میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے جنرل فوڈ پرائسز میں۔ تو یہ تو کووڈ ہو گیا نا، جو کووڈ تو ایک قسم کا کووڈ ہو گیا، کووڈ کے بیچ میں تو دیکھیں نا انسانی جانیں بھی گئی ہیں، تو اس کو تو ہم تو کوئی حکومت کنٹرول کر سکی ہے، یہ تو آسمانی آفت ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ کریٹ کیا، یہ اس امبیلنس جو اس دفعہ کیا۔ لیکن جو باقی بھی ہمارے امبیلنسز ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ ہم نے سارے کیے ہیں۔ تو میں یہیں ختم کروں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنا جمشید چیمہ صاحب کو کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو شوکت صاحب۔ اس میں جی 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ پہلی بات پیٹرول کی ہوتی ہے، تو پیٹرول میں اس وقت دنیا میں جو اوسط پرائس ہے ورلڈ گلوبل جو ہے وہ 201 روپیہ پر لیٹر ہے جی، 201 روپیہ، اور ڈیزل کی پرائس دنیا میں 180 روپے پر لیٹر اس وقت چل رہی ہے۔ ہم 201 روپے کے مقابلے میں 124 روپے بیچ رہے ہیں، اور 180 روپے کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ ہم بیچ رہے ہیں 121 روپے۔ اب پھر اگلی بات آتی ہے جی انکم میں پر کیپیٹا جی ڈی پی کے حساب سے یہ ہمارے پاس لسٹ ہے سامنے۔ اس میں ہم آپ کہہ لیں کہ دنیا کے 50 ملکوں سے زیادہ امیر ہیں، 50 ملکوں سے ہم دنیا کے زیادہ امیر ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پیٹرول کو، تو پیٹرول میں ہم بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ایسے ملک ہم سے پیٹرول میں سستے صرف وہ ملک ہیں سوائے مصر کے، صرف وہ ملک سستے ہیں جو پیٹرول کے نیٹ ایکسپورٹر ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک جو نیٹ اپنا اپنا تیل پیدا نہیں کرتا وہ ہم سے سستا نہیں ہے۔ مثلا افغانستان ہم سے اس کی انکم جو ہے آدھی سے بھی کم ہے، لیکن ان کا پیٹرول میں ہم سے وہ مہنگے ہیں۔ ہم 21ویں نمبر پہ پیٹرول میں ہیں۔ ہم سے جو مہنگے، جسٹ ایک ایگزامپل، ہمارے علاقے کے جو ملک ہیں، پاکستان بیچ رہا ہے جی 0.73، 70 سینٹ کا اس وقت پیٹرول بیچ رہا ہے پاکستان۔ لبنان، یو کین سے پاناما، سری لنکا، ترکی، بھوٹان، چاڈ، ویتنام، یہ ہماری جیسے انکم کے ملک ہیں۔ بنگلہ دیش 1.04 ڈالر کا بیچ رہا ہے، یعنی تقریباً کوئی 180 روپے۔ انڈیا 233 روپے کا بیچ رہا ہے۔ سری لنکا ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے، نیپال ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے، آپ کہہ لیں ویتنام ہم سے مہنگا بیچ رہا ہے۔ دنیا کے جتنے ملک آپ کہہ لیں اس خطے میں سوائے فار ایسٹ، اپنا مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو آپ کہہ لیں عراق، ایران، وینزویلا اور قطر، کویت، یہ کوئی 14-15 ملک ہیں جو تیل اپنا پیدا کرتے ہیں، وہ ہم سے سستے ہیں۔ باقی تمام ملکوں سے ہم پیٹرول سستا بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل میں ہم 26ویں نمبر پہ، 25 ملک ایسے ہیں جو ہم سے سستا بیچتے ہیں، باقی تمام دنیا سے ڈیزل ہم سستا بیچ رہے ہیں۔ انکم کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر تیسری بات ہے جی لوکل جو آپ کہہ لیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 5 سال جو ایوریج پیٹرول بیچا ہے وہ 88 سینٹ لیٹر بیچا ہے، 88 سینٹ لیٹر۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 5 سال جو پیٹرول بیچا ہے 79 سینٹ لیٹر، اور ہماری گورنمنٹ نے جو پچھلے 3 سال پیٹرول بیچا ہے یہ آپ کہہ لیں 67 سینٹ لیٹر۔ یہ ہم نے آپ کہہ لیں تینوں گورنمنٹوں سے ہم نے پیٹرول سستا بیچا۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے، اس کا چونکہ جواب دینا بڑا ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر کو اگر ہم دیکھتے ہیں 1947 سے لے کے 1970 تک ڈالر جو ہے یہ 42% مہنگا ہوا، 3.3 روپے سے 4.7 روپے پہ۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہ 9.9 روپے کا ہو گیا، یعنی 110% بڑھا۔ اس کے بعد جنیجو صاحب کا دور ہے، ضیاء صاحب کا دور ہے، پھر بے نظیر صاحب کا دور ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ آپ کہہ لیں 44%، 110%، 34%،
اور پھر کچھ 36%. یہ ڈالر ان کے دور میں بڑھا. 2 سال تھے، یہ 4 سال تھے، یہ 5 سال تھے. نواز شریف صاحب کے دور میں آپ کہہ لیں 28% اور 36% یہ ڈالر بڑھا. اسی حساب سے تقریباً یہ ڈالر جو ڈیپریشیٹ ہوا ہے ہمارے ہاں، اسی جو ہمیں حکومت ملی تو 129 روپے کا تھا اور بعد میں یہ بڑھا اور پہلے فلو میں بڑھا. لہٰذا اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ریگارڈنگ ٹو کیپ دا تھنگس چیپر، تو اس خطے میں سب سے سستا آٹا ہم بیچ رہے ہیں 55 روپے کا. انڈیا کا آٹا 56 روپے، دو فگر آ رہی ہیں، ایک 61 روپے کی آ رہی ہے، ایک 56 روپے کی آ رہی ہے. دونوں میں اگر 56 روپے والی کو بھی ٹھیک مان لیا جائے تو ہم 55 روپے کا بیچ رہے ہیں اور 61 روپے آ رہی ہے. بنگلہ دیش کا آٹا 75 روپے ہے. باقی ملکوں میں اکثر اس خطے میں 80 روپے سے زیادہ ہے. پیٹرول اس خطے میں سب سے سستا ہم بیچ رہے ہیں. 3 چیز بیسیکلی آپ اگر دیکھیں نا، اس کو مہنگائی کو سمجھنا ہو، تو ہم ہر ہفتے 51 چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. 51 میں 62% شیئر ہے اس کا مہنگائی کا، وہ کھانے والی چیزوں کا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ہے. 62%. 25% انرجی کا ہے، یعنی پیٹرول، بجلی اور گیس 3. اچھا، اور 12% باقی چیزوں کا ہے. 62% چیزوں میں جو آپ کہہ لیں آٹا 4%، گھی 3.2% اور یہ آپ کہہ لیں باقی چیزیں. دودھ سب سے زیادہ 18.7%، 18.3%. ہم اسی حساب سے ان کی ویٹیج کے حساب سے اس کو فوکس کر رہے ہیں اور ان کی چیزیں ان کا ویٹ ریڈیوس کر رہے ہیں. آج جو شوکت صاحب نے بات بتائی ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کو بالکل اسی طرح خبر بننی چاہیے. آٹا یہاں پہ 55 روپے ملے گا، کل سے انشاءاللہ ریلیز شروع ہو گئی. جی جی، آپ کو 55 ملے گا. 55 آپ کو ملے گا. غریبوں کو یہ ملے گا 43 روپے. غریبوں کو ملے گا 40، جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں 40% لوگ، جو نچلے 42% ان کو ملے گا 43 روپے کا. باقی سارے پاکستان کو ملے گا ملے گا 55 روپیز کا، اور یہ خطے سے سب سے سستا ہے. دوسری بات آگے گھی کی. گھی سر ایک منٹ، گھی اس وقت سر یہ ہے کہ ہم تھے 340 روپے کا، لگ بھگ 340 روپے، اور ہم سے سستا اس خطے میں انڈیا تھا جو 296 روپے بیچ رہا تھا. ہم جب 50 روپے آج کام کر رہے ہیں تو 290 روپے کا گھی آپ کو ملے گا. جی ٹھیک ہے، 290 روپے کا گھی ملے گا. تیسری بات آ جاتی ہے چینی کی. چینی ہم خطے میں تھوڑا سا مہنگے تھے. آج جب ہم نے ریٹ ہم نے آج کے بعد کے پی کی ٹوٹل ڈیمانڈ ہے، سر ایک منٹ سننا نا، آج کے بعد ٹوٹل ڈیمانڈ ہے 52,000 کے جی، 52,000 ٹن. 52,000 کے پی کی ڈیمانڈ ہے. ہم نے 50,000 ٹن ان کو دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی آپ ہر ڈی سی کو دیں، ہر بازار میں جا کے دیں 89 روپے 75 پیسے. سو آج کے بعد جو چینی کا ریٹ ہے 89 روپیز 75.75، اور دوسرا پنجاب میں ہم دے رہے ہیں 1.5 لاکھ ٹن جو چینی ہے، یہ ہم ہر ڈی سی کو، اے سی کو دے رہے ہیں کہ جا کے بازاروں میں، عام بازاروں میں جو لینا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر مملکت فاروق حبیب اور معاون خصوصی جمشید اقبال کی نیوز کانفرنس ہو رہی تھی. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے دل میں محدود وسائل والے طبقے کے لیے احساس ہے. کرونا کے دوران حکومتی اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا. اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کرونا وبا کی وجہ سے دنیا کا ترسیلی نظام متاثر ہوا. عوام کو بنیادی اشیاء کے ٹیکسز میں ریلیف دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہیں. معاون خصوصی جمشید اقبال کا کہنا تھا کہ خطے میں سب سے سستا آٹا اس وقت ہم فراہم کر رہے ہیں. جتنی بھی آپ کی ہم نے باتیں سنی ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل کی حد تک ریٹ ٹھیک ہے. گراؤنڈ جو ہے آپ ہمیں وہ کام بتا رہے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے نہیں ہیں، صوبوں کے کام. 2 صوبوں میں کم از کم حکومتیں ہیں یہ اتنے ایڈجسٹ نہیں کرتی. صبح شام ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. بالکل حکومت کا دور دور تک کوئی وجود نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی اپنے باتیں ہر ہفتے سناتے ہیں کہ ہم پرائس انڈسٹریٹ بنا رہے ہیں، اسٹوریج بنا رہے ہیں، الیکٹریکل ضرورت بنا رہے ہیں. یہ ابھی تک تو بنے نہیں سکتے. جس کی ذمہ داری ہے وہ کہاں کیسے ان کو مینج کریں گے، کیسے سمجھائیں گے، اسپیشلی خود میں اپنی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. ان چیزوں کو کیسے مینج کریں گے مہنگائی کو، جو کہ آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ جو مرضی کر رہے ہیں، جو ریٹ اسکیم صاحب نے بتائے ہیں جیسے 5 کلومیٹر دور چلے جائیں، بالکل کوئی بندہ اس چیز پہ ریٹ کہیں سے کوئی چیز نہیں لگتی. بالکل آپ کی پریس کانفرنس میں حقیقت کی بتائیں. ہمیں یہ بتا دیں ڈفرینس کیا ہو آپ کے بہائنڈ اور کریں ڈیٹیل شاپ جب آپ سے اب اتنا ٹائم لیگلی نہیں رہ گیا کہ آپ کا الیکشن کر سکے. ہاؤ گورنمنٹ ول مینج
کہ سب سے ہمارا برا حال اس وقت اکانومی کا. چوتھے فائنانس منسٹر ہیں آپ, ہمیں نہیں پتا 15 تاریخ کے بعد کون فائنانس منسٹر. چلیں جی, آپ دیکھیں پہلے تو آپ کے میں منسٹر رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں, لیکن آپ نے جو یہ اسٹیٹمنٹ بری حالت ہے, یہ بالکل میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بالکل آپ فیکٹس لیں, آپ فیکٹس لیں. آپ کے ریونیو جو ہے اس وقت 45% زیادہ بڑھ رہے ہیں پچھلی دفعہ سے. یہ بہت بڑا غرق ہو گیا یار. 45% اپنے ٹارگٹ سے 24% زیادہ بڑھ رہے ہیں. نہیں, آپ سنتے جائیں. آپ نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ, ایکسکیوز می سر, یو ہیو گیون اے اسٹیٹمنٹ, آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ اینڈ آئی ہیو دی رائٹ ٹو ریسپونڈ. دوسری چیز یہ ہے, آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں. امپورٹ جب بڑھتی ہیں کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. آپ کی اس وقت جو ہے, آپ کاٹن کراپ کے جو انیشلس دیکھ رہے ہیں, مطلب جو ہمارے ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ ہماری جو کاٹن کراپ ہے پچھلی 6 ملین بیل سے اگر ڈبل نہیں ہوگی مطلب تو اس سے قریب ہوگی. تو اس وقت جو ابھی جو فگرز آ رہے ہیں وہ 160% زیادہ. تو اس کا مطلب ایگریکلچر بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو ایگریکلچر ٹھیک کر رہا ہے, آپ کا امپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی گاڑیاں جو ہیں اس کی جو کنزمپشن زیادہ جا رہی ہے, آپ کی LSM جو ہے بڑھ رہی ہے. تو کس چیز کا بیڑا غرق ہو گیا یار؟ تو میرے خیال میں آئی ڈس ایگری ود یو آن دیٹ. میرا پرابلم اور ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اوور ہیٹ نہ ہو جائے یہ اکانومی. یہ جو بڑھ رہی ہے, جو ہم 5% کا گروتھ ریٹ دکھا رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ اس کو اتنی آگے جانا شروع ہو جائے کہ میرے لیے پرابلم ہو جائیں آن دی ایکسچینج سائڈ, ایکسچینج اور جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کی سائڈ, اور وہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو جو میرا یہ ویو ہے, اور یہ ویو جو ہے یہ میں سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. میں مفروضوں سے کے بیچ میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ جی شوکت علیم صاحب آپ کے پاس دن ہی نہیں رہ گئے. میرے پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں نے سینیٹر بنانا ہے اور ان کے پاس ایک پلان ہوگا. اینڈ آئی ٹرسٹ مائی پرائم منسٹر. آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, آئی کین ٹیل یو دیٹ. جی نیکسٹ. ظہیر عباسی صاحب وزن کارڈر سے. میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ جب سے آپ کی حکومت ہے, آپ نے چینی پہ ایکشن لیا, باقی چیزوں پہ ایکشن لیا, اس کا ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں چلی کہ اس کا آؤٹ کم کیا. ایکشن لیتے ہیں, 4 دن میڈیا میں خبریں رہتی ہیں, اس کے بعد کسی چیز کی. سیکنڈلی یہ بتائیے گا سر, آپ انفلیشن پہ بات ہو رہی ہے, اکانومی پہ تو نہیں کر رہے, لیکن آپ کی پرائسز جتنی بھی ہیں, جو بھی آپ نے کوٹ کیے, جو بھی میئرز آپ بتا رہے ہیں, یہ ہم نے نیشنل پرائز مینجمنٹ کمیٹی ہے, اس میں بھی سمجھوتے ہیں, پرائم منسٹر سب سے 1 سال سے میٹنگ تھے, اس کے نتیجے میں کہیں کوئی چیز نیچے نہیں آئی, اوپر جا رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ قیمتیں جو ہے تبدیل ہو رہی ہیں مارکیٹ. ٹھیک ہے جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سوال تو آپ نے کر لیا نا. دیکھیں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ دنیا کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. آپ دنیا سے یہ جو دنیا میں اس وقت 10 سال میں تو سب سے بلند ترین لیول پہ پرائسز ہیں. UK کے بیچ میں جولائی کے بیچ میں آپ کی پرائسز جو ہیں وہ 51% بڑھی ہیں. یہ فیکٹ یہ تو اخباروں میں آ گیا نا. اور اس کے بعد UK امریکہ کے بیچ میں جہاں 1 سے 2% انفلیشن ہوتی تھی, وہ اس وقت 8.5% چل رہی ہے. یہ ڈیولپڈ اکانومیز کی بات ہو رہی ہیں. وائی؟ بیکاز دیر از اے پرابلم, پروڈکشن کا پرابلم ہے, لاجسٹکس کا پرابلم ہے. تو پاکستان تو یونیک نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی پرائس نہ بڑھے, لیکن ہم نے آپ کو یہاں ڈیمونسٹریٹ کر دیا. آپ یہ نمبر جو ہیں یہ جا کے ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ریجن میں کیا ہماری قیمتیں سب سے زیادہ ہیں, یا ہم اوور آل جو دنیا کے بیچ میں پرائسز موو ہوئی ہیں اس لحاظ سے ہم نے پرائسز یہاں پاس آن کی ہیں. پیٹرول میں ہم نے آپ کو بتا دیا, اس طریقے سے گھی میں بتا دیا, اس طریقے سے آپ کو مطلب شوگر اور سب چیز میں بتا دیا. تو پوائنٹ صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ مشکل پورے دنیا پہ یہ مشکل طاری ہے کووڈ کی, اور اس کی وجہ سے یہ فوڈ پرائسز افیکٹ ہوئی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم جنرل پبلک کے لیے اس کو پورا پاس آن نہیں کر رہے, ہم کافی کچھ اب بوجھ کچھ اٹھا رہے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم اس وقت ابھی فوڈ سبسڈیز شروع کرنے والے ہیں, تاکہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جو کرائسس جو کووڈ کا رہے 1 سال 2 سال رہے تو وہ سفر نہ کریں. تو جو ہمارا 40 سے 44% ہماری جو پاپولیشن ہے 12.5 ملین ہاؤس ہولڈ آؤٹ آف 32 ملین ہاؤس ہولڈ, ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی اب دینے والے ہیں اگلے مہینے سے ان کو
आटे की मिलेगी, उनको शुगर पे मिलेगी, चीनी पे मिलेगी, घी पे मिलेगी और दालों पे मिलेगी। सर एक मिनट सर, इसमें मैं इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। सिंपल, शौकत साहब बड़ी डिटेल से बात की है। इसमें देखें, ये जो हम डाटा लेके आ रहे हैं वो 3 लोग हैं, एक IMF, वर्ल्ड बैंक और CIA, 3 का डाटा। बाकी भी हर ना डाटा क्रेडिबल चीज़ों, हम कोई डाटा खुद नहीं बना रहे, नंबर 1। दूसरा देखें, इतनी बड़ी खबर दी कि जी हम कल से आपको आटे का रेट, या आज से आटे का रेट कम मिल रहा है, घी का हमने 50 रुपये कम कर रहे हैं। दूसरा बताया, उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। अगला जो सवाल हमने कहा, जिस 12.5 मिलियन लोगों को, घरों को, हाउस होल्ड को, यानी 40% लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। इट्स अ बिग न्यूज़। इस बिग न्यूज का कोई बंदा सवाल नहीं कर रहा हमसे। थोड़ा सा एक मिनट प्लीज बात तो करना, प्लीज बात करना। अच्छा, सो बेसिकली मैं समझता हूं कि इस पे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। और हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि जी हम